رزق لینے آؤ گے تو دے دیا جائے گا، اولاد لینے آؤ گے تو دے دی جائے گی، جنت لینے آؤ گے تو عطا کر دی جائے گی۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ أَسْمَاءِ الدُّنْيَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے بابرکت رات میں اسے اتارا ہے، ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس سے حکم ہو کر، ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں رب کی مہربانی سے، وہ ہے بڑا سننے والا اور جاننے والا۔ محترم سامعین، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے شعبان کے فضائل پر کچھ باتیں عرض کروں تاکہ آپ کو اس مہینے کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ میرے محترم، اللہ نے اپنے محبوب کی برکت سے اس امت پر جہاں اور بہت سے احسان فرمائے ہیں، وہیں شعبان کا مہینہ اور اس مہینے کی 15ویں رات بھی امت محمدیہ کے لیے رحمت، مغفرت اور بخشش کا سیزن بنا کر بھیجی ہے۔ گناہ گاروں کو بخشنا، گناہ گاروں کے گناہ پر پردہ ڈالنا، گناہ گاروں کو رحمت کی طرف آنے کی دعوت دینا، یوں تو سارا سال ہی چلتا ہے، مگر کچھ خاص اوقات، خاص دن اور خاص مہینے اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے لیے ریزرو کر دیے ہیں، تاکہ یہ گناہ گار لوگ جو میرے محبوب کے امتی ہیں وہ سیزن کے دنوں میں اپنے تمام تر گناہوں سے پاک ہو جائیں اور اللہ کے حضور اپنے ندامت کے آنسوؤں سے اس کی رحمت کے خزانے لوٹ لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، فقوموا لیلہا، تو تم اس رات میں قیام کیا کرو، وصوموا یومہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو، فإن اللہ تبارک وتعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى أسماء الدنيا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں سورج غروب ہونے کے بعد آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفَرَ لَهُ، اور اللہ فرماتے ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، معافی طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ الا من مستظرک فارزقہ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، روزی چاہنے والا، کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ الا من مبتلئ فعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے کہے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ الا کذا الا کذا، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں، حتی یطلع الفجر، اسی طرح پھر کیا ہو جاتا ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری رات، 15ویں جو رات ہے شعبان کی، اس میں بندوں کو پکارتے رہتے ہیں، گناہ گاروں دوڑو، خدا خود آواز دے رہا ہے کوئی گناہ گار، ہے کوئی سیاہ کار، ہے کوئی مفلس وفادار، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے تو آئے، جلدی آئے۔ تو سال بھر گناہ گار مجھے پکارتے ہیں، اللہ خود فرما رہا ہے
کہ آج میری رحمت گناہگاروں کو بلا رہی ہے، میری رحمت گناہگاروں کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ گناہ لے کے آؤ گے تو معاف کر دیا جائے گا، رزق لینے آؤ گے تو دے دیا جائے گا، اولاد لینے آؤ گے تو دے دی جائے گی، جنت لینے آؤ گے تو عطا کر دی جائے گی۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ پرچون مانگو گے تو ملے گا، تھوک مانگو گے تو ملے گا۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے سب کچھ دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے سب کچھ دیا جائے گا اور آپ سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ مفت میں رحمتیں لوٹو، تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، جولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اب یہ رات ہے، اتنی قیمتی رات ہے، اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے دروازے پر حاضری دے رہے ہیں، صدیق اللہ کے دروازے پر حاضری دے رہے ہیں، عمر خدا کے دروازے پر حاضری دے رہے ہیں، علی خدا کے دروازے پر حاضری دے رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ خدا کے دروازے پر حاضری دے رہے ہیں۔ مگر افسوس، ہم امتی کہلانے والے اس رات میں اللہ کی ذات سے غافل ہو کر آتش بازی میں مصروف ہیں، کھانے پکانے میں مصروف ہے، رسم و رواج کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یا اسفا، بڑے افسوس کی بات۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس رات کی مبارک گھڑیوں کا تذکرہ بیان فرماتی ہیں۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام فرمایا، فصلی فاطال السجود، نماز پڑھی اور لمبا سجدہ کیا، حتی ظننت انہ قد قبض، اور یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ فلما رأیت ذلک قمت حتی حرکت البہام فتحرک، اور پھر میں یہ دیکھنے کے لیے کھڑی ہوئی اور میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو حرکت دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا وہ حرکت کرنے لگ گیا۔ فرجعت فسمعته، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کان لگا کر سنا، یقول فی سجودہ اعوذ بعفوک من عقابک برضاک من سخطک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ، میں آپ کی معافی کے ذریعے سے آپ کی سزا سے پناہ چاہتا ہوں، برضاک من سخطک، آپ کی رضا کے ذریعے سے آپ کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک منک الیک، اور آپ سے، آپ کے ذریعے سے آپ کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اور تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا، اور اتنی تعریفیں ہیں تیری کہ تو خود ہی ان کو جانتا ہے، تو ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ فلما رفع رأسه من السجود، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے سے سر اٹھایا، ففرغ من صلاته، اور اپنی نماز سے فارغ ہو گئے۔ قال یا عائشہ او یا حمیرہ اظننت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خان بکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تو نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ قلت لا واللہ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے، ظننت انک قبضت بطول سجودک، مجھے تو یہ گمان ہوا کہ کہیں آپ نے جب اتنا لمبا سجدہ کیا کہ کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ فقال اتدرین ای لیلۃ لہذہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال هذه لیلۃ النصف من شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ فیغفر للمستغفرین، اس رات میں بخشش طلب کرنے والوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وَيُرْحَمُ لِلْمُسْتَرْحَمِينَ، اور جو اللہ سے رحم طلب کرتے ہیں ان پر اس رات میں رحم کیا جاتا ہے۔
وَيُؤَخَّرُ أَهْلُ الْحَقْدِ كَمَا هُمْ، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس حدیث سے کتنے کام ثابت ہوئے؟ ایک تو یہ کہ حضور نے اس رات کو لمبا قیام کیا، حضور نے اپنے مسجود حقیقی کو سجدے میں راضی کیا، اور حضور نے خدا کے غصے سے پناہ مانگی، اور حضور نے خدا کی رحمت کو طلب کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس رات کو رحمت طلب کرنے والے کو رحمت دی جائے گی، اس رات کو مغفرت طلب کرنے والے کو بخش دیا جائے گا، کینہ رکھنے والے کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس رات کو خدا کے حضور رویا کرو، اس رات کو رحمت کے پانی سے گناہوں کو دھویا کرو، اس رات کو ماضی کے گناہوں سے توبہ کیا کرو، اس رات کو رحمت خداوندی کے خزانے لوٹا کرو، اور عذاب خداوندی سے اپنے آپ کو چھڑایا کرو، تو انشاءاللہ تمہیں گناہوں سے رہائی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ نے یہ اندازہ تو کر لیا ہوگا کہ یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات رحمت کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے نجات کی رات ہے۔ اس رات کو رحمت خداوند خود گناہگاروں کے دروازے کھٹکھٹا کر انہیں اپنے دروازے پر لاتی ہے۔ لیکن بعض بدنصیب اور ازلی بدبخت ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اس رات بھی بخشش اور رحمت سے نہیں نوازا جاتا۔ یہ ان کے مقدر کا کھیل ہے، یا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر غضب الہی اس قدر ہو چکا ہے کہ وہ سیزن میں رحمت خداوندی کی بہاروں سے مزے نہ لوٹ سکے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اتانی جبرائیل علیہ السلام، کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، فقال هذه ليلة النصف من شعبان، اور فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ، اور بکریوں کے ریوڑ کے اوپر جس قدر بال ہوتے ہیں اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ إِلَى مُشْرِكٍ، لیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ مشرک کی طرف نظر بھی نہیں ڈالتا۔ وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف بھی نظر نہیں کرتا، نظر رحمت نہیں کرتا جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے۔ وَلَا إِلَى عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نظر کرم کرتا ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ وَلَا إِلَى مُدْمِنُ خَمْرٍ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نظر رحمت کرتا ہے جو شراب کا عادی ہو۔ اب نظر کرم سے کتنے لوگ محروم؟ مشرک، کینہ رکھنے والا، صلح رحمی سے عاری، متکبر، یعنی متکبر سے مراد جو تکبر کی وجہ سے اپنا پاجامہ، اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، والدین کا نافرمان اور شرابی۔ اب مشرک، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بدتر گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ شرک کسی جانور کا نام نہیں ہے، شرک نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ایسے گناہ کا مرتکب کبھی بخشش خداوندی کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب کوئی آدمی خدا کے ساتھ شریک بناتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کی اس ہستی میں طاقت ہے، اس لیے اس کو پکارتا ہے، اسی سے حاجتیں طلب کرتا ہے، اور اسے مشکل کشا اور حاجت روا جانتا ہے۔ تو خدا پر اس سے بڑا اور کوئی بہتان نہیں ہو سکتا کہ اسی کا بندہ اسی کی ذات پاک کی موجودگی میں اس کے بندوں کو اس کے اختیارات میں شریک ٹھہرائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کو معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جس طرح چاہے معاف کر دے۔ خدا کی خدائی میں سب سے گندا اور نجس وجود مشرکین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، یقیناً
مشرکوں کا وجود ناپاک ہے، اس لیے اس رحمت اور برکت والی رات میں مشرک کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کینہ رکھنے والا، صلہ رحمی سے خالی، متکبر، والدین کا نافرمان اور شرابی، تو مشرک جس طرح اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ غداری کرتا ہے، اسی طرح یہ 5 افراد، کون کون سے؟ کینہ رکھنے والا، صلہ رحمی سے خالی، متکبر، والدین کا نافرمان، یہ 5 افراد خدا کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم و ستم ڈھا کر معاشرے کو گندا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شب برات کو بھی یہ 6 وجود رحمت خداوندی سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے ہر فرد کو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ان بیماریوں کا ہم تو شکار نہیں ہو چکے۔ اگر آپ بھی مریض ہیں تو آئیے جلدی سے توبہ کیجئے اور خدا کی رحمتیں لوٹنے کے لیے ایک نئی زندگی کی طرف قدم اٹھائیں، تاکہ خدا کی عنایات سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان میں روزہ رکھنے کا معمول تھا، چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ 2 مہینے روزے رکھتے نہیں دیکھا، متواتر روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان، کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے یعنی شعبان کی فضیلت سے غافل ہیں۔ وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزہ دار ہونے کی حالت میں پیش ہوں۔ اعمال کی پیشی ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے، اس لیے پیشی کے وقت روزہ دار ہونے سے بارگاہ خداوندی سے ضرور بندے کے اعمال کو اچھی سند عطا فرمائی جائے گی، اور بارگاہ یزدی میں ضرور اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمایا جائے گا۔ تو محترم سامعین، آپ نے شعبان کے فضائل اور مناقب کو بھی سن لیا، اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے کی 15ویں شب کو بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب بیداری اور دن میں روزے کا عمل مسنون ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، آپ اس رات کو قیمتی بنائیے، اس رات کو عبادت کیجیے، اس رات میں آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیجئے، اس رات میں آپ اپنے گناہوں کی معافی کروا لیجئے، اس رات میں آپ اپنی ضرورتیں، حاجتیں اللہ کے سامنے رکھ کر اس کو پوری کروا لیجئے۔ اس رات کو غفلت میں مت گزاریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔